بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادت مبارک کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی صبح اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹے میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت کی زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیٹ ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معلوم تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے کے تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جس کے ایک حصے میں دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کا کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی ہو تو اس شخص کو یہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ یہ وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں پر فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے جس سے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹر کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچ نے کی اتفاق کیا۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارک پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں یہ وہ لنچ کرتے ہیں ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چلتا پھرتا رہتا تو چکر کھا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا حادثہ رہتا ہے، کیونکہ یہ بات آج تک تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 2 یا 3 بجے دوپہر کا وقت کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے کچھ بعد قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقت ہوتا ہے۔ انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اور اسے اپنایا۔ ہمیں کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فریش فروٹ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہیں نوش فرماتے۔ مختلف پھلوں میں
90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، جبکہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے مختلف پھل میں بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم کے خاص طور پر معدہ اور آنتوں کی توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کے ہضم ہونے کے معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنس مشاہدات میں ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیں سے یہ خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے۔ آج اس علم و تحقیق کے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے اس قدر نقصان ہے کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹ ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہضم دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنتوں میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسیں پیدا کرتا ہے، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انتظام کے اگلے مرحلے تک جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا، یہ پھٹ کر یہ صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ کے کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے ہیں اور اپنے جو بعد میں لقمہ کھا لیا ہے تو فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو کہ پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت، بد ہضمی کی وجہ بناتے ہیں بلکہ بہت سے زیادہ دل کے امراض سے تعلق بھی اسے سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے سبب سے ہوتی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنس مشاہدات میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم سے اس حصے پر زیادہ دیر تک لگے رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصاب نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اس کے بعد شام میں آ کر منہ دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ بہت سے ایسا بھی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بالوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سویا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ ہمارے پورے جسم کا نظام کو منظم کرتی ہے۔ جب یہ باہر اندھیری دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب نماز عشاء کے تقریباً اتنا ہی دوران ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کو مینٹین کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا۔ اگر جگر یا کسی
اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے ہے کہ جو اپنا علاج کر کے وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کو ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے اثرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء مینٹین ہوتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم میں مینٹین ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب تک قائم کرتا ہے جب تک آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کو کھانے کے بعد ان کے یہاں شعر و شاعری، دیو ملائی کہانیاں کی محفلیں ہوتی تھی جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھے، لیکن آج ماڈرن دعویٰ کرنے ہم مسلمانوں کے یہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت میں محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی تشریف لاتے کسی محل میں حاضری سے پہلے گرد موقع مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کو بہت محبوب رکھتے ہوتا یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے سے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں میں نرم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد مسواک کا استعمال کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کے ایک یونیورسٹی میں ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کیے، انہوں نے بہت سی وجوہات بیان کیے۔ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب میں ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائی ہوا کہ ہارٹ اٹیک کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی ہے کہ اس موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کے ماڈرن سائنس میں یہ ثابت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈا مزاج پر سکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر اکثر ہائی ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کریں۔ 2-3 مہینے میں اس کے حیران معجزات اثرات پائیں گے۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ ابھی، اور جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کا بھی ماننا ہے کہ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت ہی عزیز راز ہوتا ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم کے ایکسٹرا پروٹین فیکٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیکٹ ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر یوز یعنی جسم کو کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 کا روک لیا تو باقی 30 لقمے جن کی جسم کی ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت انہیں ایکسٹرا پروٹین فیکٹ
کو کھا کر پورا کرے گا۔ جسم اپنے خود کا نظام کے تحت اکٹھا ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ اب جب کچھ 3 روزہ کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو اب آپ نے پیر کا روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیزیا کے عمل ایٹو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ رکھ کے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معلومات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیزیا کا عمل ہفتے میں دوران